ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔ لڑکی کرے لڑکا قرآن پاک کا یہ ایک لفظ پڑھو، ایک ہفتے میں انشاءاللہ شادی ہو جائے گی۔ یہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اس کے لفظی معنی ہیں اللہ بہت بے نیاز ہے، اور بے شک ایک واحد میرے اللہ کی ذات ہے جو ہر کسی سے بے نیازے ہے، اور جو اللہ کا یہ نام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ہر پریشانی سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ بہت آسان سا وظیفہ ہے، اور ہر کوئی اس کو آسانی کے ساتھ بچی ہو چاہے بچہ ہو پڑھ سکتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا۔ ہم یہ وظیفہ کر کے اللہ سے اس کی مدد مانگیں گے اپنی رشتے کے لیے، اور وہی ایک ذات ہے جو ہر قانون سے بالاتر ہے، اور وہ جس کو جو چاہے جب چاہے عطا کر دے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت عبداللہ بن زید آئرہ، یہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے ہیں، اور ان پر غلبہ رہا محبت کا، جذب کا غلبہ رہا، اور اسی غلبے کی وجہ سے حضرت نے نکاح بھی نہیں فرمایا، اور آپ اکثر و بیشتر رویا بھی کرتے تھے کہ میں اس اہم سنت کی ادائیگی سے ناکام رہا ہوں۔ جب بوڑھے ہوئے تو ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک کتاب پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کتاب میں کیا پڑھا کہ میرے آقائے دو جہان نے ارشاد فرمایا جس کا انتقال اس دنیا میں بغیر نکاح کے ہو گیا، اور وہ مسلمان مرا، چاہے وہ مرد تھا عورت تھی، خواہ وہ بچہ تھا یا بچی تھی، تو کیا ہوگا؟ اللہ جل شانہ جنت میں ان کا آپس میں نکاح کر دیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو دل میں ان کے خیال آیا چلو یہاں پر تو نکاح نہیں کیا، لیکن جنت میں تو ہوگا ہی، تو پتہ نہیں اب جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ بڑے لوگ بڑی باتیں لکھا ہے کتابوں میں کہ پہلے روز انہوں نے دعا کی اپنے اللہ سے کہ تیرے محبوب کا فرمان ہے کہ جنت میں نکاح لازم ہے، تو یہاں تو نہیں ہوا، تو جنت میں لازم ہے، تو اے میرے اللہ مجھے دکھا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا۔ تو لکھا کہ پہلی رات ان کی دعا شرف قبولیت نہیں ہوئی، دوسری رات پھر انہوں نے دعا کی، پھر قبول نہیں ہوئی۔ جب انہوں نے تیسری رات دعا کی تو خواب میں انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک عورت ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ یہ بیدار ہوئے، حضرت تہجد کا وقت تھا، انہوں نے تہجد کے نوافل ادا کیے اور نماز فجر باجماعت پڑھی اور سواری لی اور بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بصرہ والوں نے حضرت کا بہت اچھا استقبال کیا، وہ سبھی جانتے تھے، اور انہوں نے بٹھا کر پوچھا حضرت اب اچانک کیسے آ گئے، کوئی کام تھا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے بصرہ میں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگ حیران ہو کر پوچھنے لگے حضرت آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں اور آپ اتنی دور اس دیوانی سے ملنے آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں کیا اس کو کوئی نہیں مل سکتا؟ تو وہ بصری والے کہنے لگے حضور وہ تو ایک دیوانی ہے، پاگل ہے، لوگ اسے پتھروں سے مارتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کیوں مارتے ہیں؟ تو وہ لوگ کہنے لگے حضرت اگر کوئی رو رہا ہو تو وہ اسے دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیتی ہے، اگر کوئی مسکرا رہا ہو تو وہ اس کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے، تو اسی لیے لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، اور وہ اجرت پر پیسے لے کر ہماری بکریاں چراتی ہے، اور آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل گئی ہے، اور وہ عصر کے بعد آئے گی۔ جب وہ آئی تو آپ اس سے مل لیجئے گا، اور وہ ایسی دیوانی لڑکی ہے، اور جو اسے مزدوری دیتے ہیں بکریوں کو چرانے کے لیے جتنی ضرورت ہو وہ رکھ لیتی ہے، اور باقی سارے پیسے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتی ہے۔ وہ عصر کے بعد آئے گی تو اب مل لیجئے گا۔ تو آپ نے فرمایا بھائی بتاؤ عصر کس نے دیکھی ہے؟ تم لوگ صرف یہ بتاؤ کہ وہ جنگل میں کس سائڈ پر گئی ہے؟ تو وہ کہنے لگے حضرت جنگل بڑا خوفناک ہے۔ حضرت نے پھر اصرار کیا تو لوگوں نے سمت بتائی، تو اب فرماتے ہیں میں وہاں سے اس جنگل کی طرف چل پڑا، اور جب میں اس جنگل کے اندر گیا تو دیکھا کہ بہت خوفناک جنگل تھا، شیر بھیڑیے چیتے بھرمار ہے، ان کی حشرات الارض کا بھی ڈھیر لگا ہوا تھا، اور کہنے لگے کہ میں بہت حیران ہوا یہ سب کچھ دیکھ کر، یہ بڑی دلیر بی بی ہے جو اتنے خوفناک جنگل میں بکریاں چراتی ہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ جو جگہ لوگوں نے بتائی تھی میں تلاش کرتے کرتے وہاں پر پہنچا، تو اب فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پر پہنچا تو دو بہت حیران کر دینے والے منظر تھے۔ پہلا کیا آئی تو میمونہ ولید بکریاں چرانے کے لیے، لیکن وہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی بلکہ کیا کر رہی تھی، وہ اس جنگل میں مسل بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی۔ یہ بکریاں تو صرف بہانہ تھا میمونہ ولید کے لیے لوگوں سے چھپنے کا۔ بصرہ والوں کو تو صرف یہی پتا تھا کہ میمونہ بکریاں چرانے جنگل جاتی ہے، لیکن میمونہ وہاں پر کیا کرتی تھی؟ وہ آن الہی میں مصروف رہتی تھی۔ فرمانے لگے میں بڑا حیران ہوا، اور دوسری حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ میمونہ تو نوافل پڑھ رہی تھی اور بکریاں کو نون چرا رہا تھا، تو اپنے کیا دیکھا کہ شیر بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں چر رہی تھیں، اور شیر ان کے ارد گرد پہرا دے رہے تھے، اور اگر کوئی بکری بھاگتی ہے گھیرا توڑ کر تو شیر اسے کھاتا نہیں
बल्कि वापस इसी घेरे में ले आता। अब फरमाने लगे कि मैं हैरान हुआ कि ये फितरत किस तरह बदल गई कि शेरों ने बकरियां कब से चुराना शुरू कर दी और कैसे इनकी यारी हो गई। अब फरमाते ही तो जवाब मिला, जिस दिन से मैंने अपने अल्लाह से सुलह की तो इस दिन से इन शेरों ने मेरी बकरियों से सुलह कर ली। सुबहान अल्लाह। इसका मतलब किया था कि जब से मैंने अल्लाह को पाया, अल्लाह ने मुझ पर रहमत की, करम किया, अपना फजल किया। तो वजीफ़ा यह है कि रोज़ाना अल्लाह अलसमद को 7 बार किसी भी नमाज के बाद अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़िए। इंशाअल्लाह अच्छी जगह रिश्ता होगा। अल्लाह हम सब का हामी बिनासिर हो, आमीन। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।